السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ میت کو غسل دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، آج انشاءاللہ اس کو تفصیل سے سمجھیں گے، ڈیٹیل سے جانیں گے، تاکہ پھر آئندہ آگے چل کر ہمارے سامنے کسی طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہمیں کسی ایسی بستی کے اندر جانا پڑ جاتا ہے جہاں میت کو غسل دینے والا دور دور تک بھی کوئی نہیں ملتا۔ مان لیجئے ایک شخص ہے، دین سے اس کا کسی حد تک تعلق ہے، چہرے پر داڑھی ہے اور لباس کرتا پائجامہ ہے، تو لوگ اس سے یہ امیدیں لگا لیتے ہیں کہ بھائی شاید یہ شخص جانتا ہو کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میت کو غسل کیسے دینا چاہیے۔ تو اگر آج انشاءاللہ آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھ لیں گے، آپ بہت آسانی کے ساتھ اس پورے طریقے کو سیکھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے، اور آئندہ پھر کسی پرابلم کے، کسی پریشانی کے شکار نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، جس طریقے سے ایک زندہ آدمی غسل جنابت کرتا ہے، میں نے پہلے بھی غسل جنابت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ساری باتیں رکھی تھی، تو اگر کسی نے نہ دیکھی ہو تو وہ ویڈیو ضرور دیکھ لے۔ لیکن بہرحال جن لوگوں نے دیکھ لی ان کے لیے یہ بات ہے کہ جس طریقے سے غسل جنابت کے اندر ایک عام آدمی غسل کرتا ہے، اسی طریقے سے میت کو بھی غسل دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی الگ سے ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ کوئی اب یہ کرنا ہے، اب فلاں چیز کرنی ہے، اب کوئی الگ سے کرنا، بالکل عام غسل کی طرح یہ بھی غسل ہوتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، ایک تختے کا انتظام کریں، اچھا تختہ، بڑا، صحیح ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے۔ اس تختے کو 3، 5 یا 7 مرتبہ پانی سے اچھے سے دھوئیں۔ جب آپ اس عمل سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد لوبان کے اندر سے جو دھواں اٹھتا ہے، تو اس لوبان کی اس دھوئیں کو چاروں طرف اس تختے کے پھیلا دیں، یا پھر کوئی اگربتی وغیرہ وہاں پر لگا دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہاں تھوڑا سا خوشبودار ماحول ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں، بہتر ہے، تاکہ اگر کوئی میت کے اندر کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے بدبو آ رہی ہو، تو اس بدبو کو برداشت کرنے کی جو وہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے اندر ایک قوت پیدا ہو۔ تو جس چیز سے ہم دھنی دے رہے ہیں اس کو چاروں طرف پھیلا دیں۔ اس کے بعد پھر اس تختے کے اوپر جو جنازہ ہے، جو میت ہے، اس کو لیٹا دیں۔ دیکھیں، ایک بات میں یہاں اپنی بات روک کر ایک بات یہ کہوں گا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر والد صاحب کا انتقال ہوا تو کسی دوسرے آدمی کا انتظام کرتے ہیں، کسی کو کرائے پر لے آتے ہیں، پیسوں پر لے آتے ہیں اور اس سے یہ سارے کام کرواتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی والدہ کا انتقال ہوا تو کسی لیڈیز کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک بات میری یاد رکھے کہ بھائی یہ اتنا بڑا عمل نہیں ہے جس کو ہم اس کو جتنا سخت اور بڑا عمل سمجھتے ہیں، تو بہت آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اور یہ ماں باپ کا ایک آخری حق ہم پر تھا، آخری خدمت تھی، اس کو ہم نے دوسروں سے کرا دیا۔ تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ یہ اب ماں باپ ہم سے جدا ہو رہے اور ان کو غسل ہم دوسروں کے ذریعے سے دلوا رہے ہیں۔ تو اگر کسی کے والد کا انتقال ہو یا کسی کی والدہ کا انتقال ہو، تو بیٹے کو چاہیے وہ خود اپنے باپ کی یہ خدمت کرے، خود اپنے باپ کو غسل دے۔ ماں کا انتقال ہوا ہے تو بیٹی کو چاہیے کہ وہ خود اپنی ماں کو غسل دے۔ جس طریقے سے، جس درد سے اور جس سلیقے سے یہ بیٹا اپنے باپ کو اور بیٹی اپنی ماں کو غسل دے گی، اس طریقے سے کوئی اور نہیں دے سکتا جس انداز سے آپ دیں گے۔ لہٰذا اس خدمت کو اپنے ہاتھ سے بالکل نہ جانے دیں، خود یہ خدمت کریں، انشاءاللہ اس پر تو بہت بڑا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی میت کو غسل دیتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے کبیرہ گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال حدیث کا اگر مفہوم دیکھیں تو اللہ کے نبی نے صاف بتا دیا کہ اللہ پاک سب معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اپنے والدین کو خود ہی غسل دے، اللہ پاک سب کے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، تختہ اس کو اچھے سے دھونا ہے، 3 یا 5 مرتبہ لوبان کی اسے دھنی دینی ہے، پھر وہاں کوئی اگربتی وغیرہ لگا دیں۔ اس کے بعد میت کو اس تختے پر لیٹائے۔ تختے پر لیٹانے کے بعد جب آپ میت کو تختے پر لیٹا دیں گے تو اس کے جو کپڑے ہیں وہ چاک کر لیں، یعنی پہلے اگر اس کا ازار وغیرہ، پینٹ وغیرہ جو اس نے پہن رکھی ہے اس کو نکال دے،
اور پھر اوپر سے اگر شرٹ ہے یا کرتا ہے اس کو قینچی وغیرہ سے کاٹ کر نکال دیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے غسل جنابت کے اندر ہم وضو کرتے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کرے جیسے غسل جنابت کے اندر ہم وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے اس میت کو بھی وضو کرائیں۔ اچھا، پانی کا خاص خیال رکھے، اگر سردی کا موقع ہے تو پانی کو اس قدر گرم نہ کرے کہ جس سے مردے کو تکلیف ہو۔ جس طریقے سے ایک زندہ آدمی پانی کی گرمی کو محسوس کرتا ہے اسی طریقے سے مردہ بھی محسوس کرتا ہے، لہٰذا پانی زیادہ گرم نہ ہو، اور اگر گرمی ہے تو زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، نارمل پانی ہو۔ جیسے ایک زندہ آدمی جس طریقے سے سردی میں پانی کا استعمال کرتا ہے، گرمی میں استعمال کرتا ہے، اسی طریقے سے مردے کے لیے بھی ایسے ہی نیم گرم پانی کا استعمال کیا جائے۔ اب آتے ہیں وضو کی طرف۔ وضو کے اندر آپ کو ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ وضو کرائیں گے تو وضو کے اندر سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھ یہاں تک دھو دیں گے، اچھے سے آپ کو دونوں ہاتھ دھونے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کلی نہیں کرانی، چونکہ اگر آپ پانی منہ میں ڈالیں گے تو وہ پیٹ میں چلا جائے گا، بس آپ نے ایک تر کپڑا لینا ہے اور یہاں اچھے سے پھیر دینا، پھر اس کے بعد ایسے ہی ناک میں پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے منہ دھونا ہے، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھونے ہیں، یہاں تک آپ کو پورے جیسے ہم وضو کرتے ہیں پورے ہاتھ دھونے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مسا، ویسے حدیث کے اندر تو نہیں آتا لیکن اگر کوئی کر لے گا تو برا بھی نہیں، کہ اس کے اندر مسا نہیں ہے غسل کے اندر۔ پھر اس کے بعد آپ نے دونوں پاؤں دھونے ہیں، دونوں پاؤں دھونے ہیں۔ تو اس طریقے سے پہلے وضو کرا لیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ وضو ضروری نہیں، اگر اس کے بغیر بھی آپ غسل دے دیں گے تو بھی غسل ہو جائے گا۔ جب آپ وضو سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ داہنی طرف پانی ڈالیں گے۔ میں نے بتا دیا کہ پانی زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ نے اس کو بیری کے پتوں سے پکا لیا تو پھر تو صابن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان تمام اشیاء کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، صابن، شیمپو وغیرہ سب استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے دائیں طرف پانی بہائے، اچھی طرح سے دھوئے، پھر اسی طریقے سے بائیں طرف پانی بہائے، اور جو غسل دینے والا ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ کے اندر دستانہ ضرور پہنے، بائیں ہاتھ کے اندر دستانہ ضرور پہنے، اور استنجا وغیرہ بھی شروع میں کرا دے۔ جیسے استنجا وغیرہ نہیں نکلتا لیکن پھر بھی احتیاطاً کرا دے۔ کرانے کا مطلب کہ یہ اگر وہاں کوئی استنجا وغیرہ لگا ہوا ہو تو اس کو وہاں سے صاف کر دے، کیونکہ بعض اوقات اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے جب آدمی کے سانس چلتے ہیں، آخری وقت ہوتا ہے، جب نزاعی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بعض اوقات انسان کا استنجا نکل جاتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے، تو استنجا وغیرہ صاف کر دیں۔ کہ جب آپ پورا غسل، میں نے بتا دیا کہ پورا غسل دینے کا طریقہ، دیکھو اس میں کہیں بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آدمی نہیں کر سکتا۔ بھائی وضو کرانی ہے، وضو کرانے کے بعد دائیں طرف پانی بہانا ہے، پھر بائیں طرف پانی بہانا ہے، اور اگر آپ ان ساری چیزوں میں سے کچھ نہ بھی کریں تو پورے بدن پہ ایک سادے انداز میں پانی پھیر دیں، بس یہاں منہ میں اور ناک میں ہلکا پانی تر کرنا ہے۔ اگر آپ پورے جسم پر پانی بھی اچھے سے بہا دیں گے تو بھی غسل ہو جائے گا۔ آخر میں پھر میں یہی بات کہوں گا کہ بیٹا اپنے والد کو خود غسل دے اور بیٹی اپنی والدہ کو خود غسل دے۔ اور ایک بات اور یہاں یاد رکھے کہ جب آپ غسل دیتے ہیں تو جو لوگ وہاں کھڑے رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اولاً تو اس بات کا خاص خیال رکھے کہ جو میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں یا اس کے اہل خانہ ہیں وہی چادریں وغیرہ پکڑے اور وہاں زیادہ تعداد نہ ہو، اور وہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ اس عمل کو نظر انداز کرتے رہے، میت کی طرف زیادہ غور سے نہ دیکھے۔ بعض اوقات انسان کو سطر نظر آ جاتا ہے۔ سطر سے ایک بات اور یاد آئی کہ جب آپ میت کے کپڑے چاک کرتے ہیں تو اس وقت ایک موٹا کپڑا رکھیں۔ مرد کا سطر ظاہر ہے ناف سے گھٹنوں تک ہے، مرد کا سطر نہیں دیکھ سکتا جب غسل دے رہا ہو، اسی طریقے سے عورت بھی عورت کا سطر نہیں دے سکتی جبکہ وہ اسے غسل دے رہی ہو۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ایک ایسے کپڑے کا انتظام کریں ناف سے گھٹنوں تک مردوں کے لیے، جس سے سطر نظر نہ آئے، اور عورتوں کا تو بہرحال پورا جسم ہی سطر ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات آج کے اس طریقے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.